بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعہ مبارک کے بارے میں بات کرتے ہیں آج۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں جمعہ مبارک کے الفاظ بطور مبارکباد یا گریٹنگ استعمال نہیں ہوتے تھے۔ احادیث اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ۔ کوئی ثبوت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمعہ کے دن ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہنے یا اس دن کی الگ سے مبارکباد دینے کا کوئی مستند ثبوت نہیں ملتا۔ عیدین کی مبارکباد۔ صحابہ کرام صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اور تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے کہتے تھے۔ نمبر 2 ہے جمعے کی فضیلت اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ نئے ہیں لیکن ان کا مفہوم بالکل اسلامی ہے، کیونکہ جمعہ ایک عید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ برکت والا دن ہے کیونکہ احادیث کے مطابق یہ ہفتے کا سب سے بہترین اور برکت والا دن ہے۔ لفظ کی شروعات کیسے ہوئی؟ جمعہ مبارک کا لفظی مطلب ہے برکت والا جمعہ۔ یہ لفظ حالیہ چند دہائیوں میں خصوصاً برصغیر، ساؤتھ ایشیا اور پھر سوشل میڈیا اور موبائل میسیجز کے آنے کے بعد ایک خوبصورت ثقافتی روایت، کلچرل کسٹم بن کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ علماء کی رائے اور شرعی حیثیت۔ آج کے دور کے علماء اس لفظ کے استعمال پر دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اسے کہنا جائز ہے، بشرط یہ کہ اسے صرف ایک دعا یا خیر سگالی سمجھا جائے، کیونکہ جمعہ واقعی برکت والا دن ہے اور کسی کو برکت کی دعا دینا گناہ نہیں ہے۔ دوسری رائے ہے کہ بچنا بہتر ہے، اسے مسلسل کہنا یا لازمی سمجھنا بدعت کے زمرے میں آ سکتا ہے، کیونکہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کی اتنی فضیلت کے باوجود نہیں کیا، اسے دین کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو محبت یا دعا کی نیت سے جمعہ مبارک کہہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے سنت نبوی یا لازمی دینی فریضہ سمجھ کر دوسروں پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔